نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے پاس آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ روم اور پارہ 30 کا آیت تلاوت کی اور دوسری احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا. جو اس موضوع ہے، یہ مقصد ہے، یہ نکاح ہے، یہ رخصتی ہے، اسی پر ہمیں بات کرنی ہے. اللہ نے بڑا پوائنٹ میں قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا، کہ اللہ نے تمہیں میں سے، تمہاری جان سے، تمہاری نفس سے، تمہیں کے لیے، تمہاری سکون کے لیے، تمہارے آرام کے لیے کیا پیدا کرنا ہے؟ عورت، ازواج، بیویاں، لتسکنوا الیہا. اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکو، سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے صرف لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کر کے نہیں چھوڑا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب تم سکون حاصل کر لوگے بیوی سے، جب اس کے ساتھ آرام کی زندگی گزار بولے تسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان، اس کے درمیان محبت پیدا کر دی. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ، محبت، پیار، الفت، تمام چیزیں محبت میں داخل کر دیا کہ جب تک تم نکاح کر لو گے تو تمہارے ساتھ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ، یعنی الفت، محبت میں بیوی میں ہو جائے گی، ورحمہ یا آپ کی ہمگساری جافرانی پر وہ تمہیں رہے گی. آپ دیکھیں گے فیس بک، فسادوں، انسٹاگرام سے محبت کرنے والوں کو دیکھیں، واٹسایپ سے محبت کرنے والوں کو دیکھیں. یہاں پہ تمام اور غلط چیزوں سے یہی موبائل اگر استعمال کیا جائے صحیح طور پر اس کا صحیح استعمال ہوگا، لیکن اس کا غلط استعمال کیا ہے اس زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اس فسادوں اور انسٹاگرام کے ذریعے سے محبت ہوتی ہو جاتی ہے. 18,000 موبائل لڑکے اپنی ہونے والی یا نہ ہونے والی لڑکیوں سے محبت کر کے 18,000 والے موبائل دے دیتے ہیں. اس کے اللہ نے فرمایا اے مرد نوجوان سنو، اے نوجوان عورت سنو، لتسکنوا الیہا، چاہے تم فسادوں سے محبت کر لو، چاہے واٹسایپ سے محبت کر لو، چاہے انسٹاگرام سے محبت کر لو، تمام خرابات چیزوں سے محبت کرو، تمہیں سکون نہیں مل سکتا. اس لیے کہ تم نے نکاح نہیں کیا، جائز طریقے کو تم نے اپنایا نہیں، حرام چیزوں کو حلال نہیں کیا، حلال چیزوں کو تم نے حرام کر ڈالا. اسی لیے قرآن نے فرمایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، جب تک تم نکاح نہیں کر لو گے تمہیں سکون نہیں مل سکتا. آپ دیکھیں گے نوجوان جو ہمارے انسٹاگرام والے محبت ہے نا، میرے پاس فون آتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا سا اس کا مسئلہ کیا ہوگا، دعا تعویذ تو آپ کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت ہمارا بھی کر دیا. میں نے 17,000 کا موبائل ایک لڑکی کو دیکھا انسٹاگرام میں، اسٹیٹس میں تصویریں لگی تھی، بڑی خوبصورت تھی. ہم نے محبت کی چیٹ چاٹ کرتا رہا، لیکن ہوا کیا، بغیر دیکھے ہم نے 18,000 موبائل کسی کے ذریعے سے دے دیا. اس کا پتہ نہیں بلوک کر دیا انسٹاگرام کو. اب اس کا کوئی ذریعہ لیکن نام تو دے دو، نام دے دو تو حل ہو ہی جائے گا. نہ نام کا پتہ، نہ گھر کا پتہ،
इंस्टाग्राम वाले तस्वीर से मोहब्बत कर ली, 18,000 मोबाइल गायब। जिस दिन 18,000 मोबाइल आए उसी दिन से गायब, इंस्टाग्राम की तमाम ब्लॉक करके रख दिया। तो इसमें अब देखिए मोहब्बत हो जाती है इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक के जरिए से। उस मोहब्बत के नतीजे में हमारे नौजवान लड़के, हमारे नौजवान लड़कियां की आंखें फंस जाती है। 12 बजे रात तक, एक बड़ी रात तक चाट-चीट करती रहती है, चाट-चीट करते रहते हैं, जिसके नतीजे में बाप सोचता है, घर वाले सोचते हैं कि मेरे बच्चे को बीमारी लगाई हो चुकी होगी, इसलिए आप फंसती जा रही है। हमारे वालिदैन सोचते हैं कि हमारे बच्चे को बीमारी लाहिक हो सकती हो रही है, जिसकी वजह से इसकी आंख फंस रही है, दिन ब दिन पत्ती दुबली होती जा रही है। वजह यह है कि इससे मोहब्बत कर रही है, तस्वीर उसमें सुकून हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया कि तुम निकाह करो, निकाह के जरिए से तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हराम चीज तुम जब निकाह कर लोगे वो हलाल हो जाएगी, जब हलाल हो जाएगी तो उसमें सुकून ही सुकून जब सुकून आराम। आप देखेंगे खेत खलियान से काम करके आ जाए, यानी दाल कोला मार्केट जाए, काम करके आ जाए, उसके बाद घर में आए परेशानी पसीने से लबरेज हो, अगर बीवी मोहतरमा आपके सामने ले लोटा पानी गिलास लेकर सामने आ जाए तो खुश दिल हो जाता। जितने परेशान खेत खलियान में मौजूद थी या दाल कोला चौक में या कहीं भी परेशान थे, तो एक गिलास पानी की वजह से तमाम हरारतें दूर हो जाती होती कि नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि शादी कर लो, सुकून मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। मोहब्बत, खुदा की कसम में कहता हूँ, मोहब्बत करने के बाद कोई उल्फत मोहब्बत बाकी नहीं रहती, लेकिन शादी के बाद जो मोहब्बत होती है वो मरते दम तक रहती है। आप देखेंगे जब जोड़े आते हैं शुरुआत में, जब मियाँ बीवी होते दूसरा तीसरा कोई नहीं होता, यानी मियाँ बीवी पहली मोहब्बत जब होती है, जब आती है निकाह करके सुखी होकर के लड़की और लड़के दोनों की मोहब्बत इतनी प्यार हो जाती है कि मरने मिलने पर हो जाती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है थोड़ी सी मोहब्बत कम हो जाती, दूसरा आ गया थोड़ी मोहब्बत कम, तीसरा आ गया थोड़ी मोहब्बत कम, यहाँ तक के वक्त गुजरता चला जाता है। फिर लड़के लड़कियों की शादी करवा देते हैं, फिर बेचारे जो आए थे शुरू में शादी करके, एक लड़का एक लड़की, आखिर में भी वही बूढ़ा और बूढ़ी मौजूद रहता है। लड़का अपनी बीवी को लेके अलग थलग और बेटी अपने ससुराल में। अब बेचारे मियां बीवी दोनों एक जगह रहते हैं, उसका किस्सा भी कोई शरीक नहीं होता। आप देखेंगे जिस तरह शुरुआत में उल्फत मोहब्बत बीवी के साथ होती है या शौहर के साथ होती है, वही उल्फत मोहब्बत आखिर मरहले में बुढ़ापे की उम्र में हो जाती है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप सबसे तजुर्बा हुआ होगा कि जितनी मोहब्बत शुरुआत में थी वही फट के आ जाता है, वही मोहब्बत आखिर में आ जाती है। कहने का मतलब है कि तस्सुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अब कुरान के बाद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत। फमन रग़िबा अन सुन्नती, मेरी सुन्नत को जो रूगर्दानी करे, जो मुंह फेर दे। अब इसमें रूगर्दानी के दो तरीके हैं। अन्निकाह सुन्नती, मेरी निकाह मेरी सुन्नत, फमन रग़िबा अन सुन्नती, मेरी सुन्नत से रूगर्दानी फिर जाए। इसका मतलब ये है कि मेरे तौर तरीके पर निकाह ना करे तो फिर क्या होगा? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो हम में से हो ही नहीं सकता, वो किसी और। जैसे अभी मौलाना ने हदीस पढ़ी, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की रहबरी पर, किसी कौम की राह पर चलता है, किसी कौम की शक्ल शबाब को इख्तियार करता है, यानी मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कल क़यामत के दिन मरने के बाद वो उसकी फहरिस्त में आएगा, उसकी सबसे खड़ा हो जाएगा। अब निकाह होना है, निकाह में होता क्या है? निकाह में हम सब जब बैठते हैं, निकाह के वक्त
یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم طے کرتے مہر کا، مہر کتنا ہونا۔ اب ہم جس طریقے سے انصاف پنچایتی کے طور پر بیٹھتے ہیں، خاص طور پر نکاح کے وقت ہمارے بزرگ لوگ رہتے ہیں، کہتے ہیں اتنا مہر ہونا چاہیے، 10 20 اشرفیاں ہونی چاہیے، 30 اشرفیاں ہونی چاہیے، 40 اشرفیاں ہونی چاہیے، اور پھر اسی نکاح میں، اسی تقسیم میں، اسی پنچایت میں کہتے ہیں نکاح باندھنا ہے، مہر باندھنا ہے۔ دینا تھوڑی ہے، جب مرے گا تو دے کے چھوڑیں گے تب مت دیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کے وقت یہ دین اگر ارادہ کر لو، نیت کر لو کہ باندھنا باندھ لو، جب چھوڑیں گے تب دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مہر دینے کا ارادہ نہ کرے تو وہ شخص بیوی کے ساتھ اگرچہ ہم نہیں کرے گا لیکن زنا میں شامل ہوگا۔ اتنی بڑی اب ہونا کیا ہے؟ نکاح مہر میں ہونا، مہر کی کم از کم مقدار جو ہے 10 درہم، کم 10 درہم اس زمانے کے حساب سے 31 گرام چاندی، اور 31 گرام چاندی کے حساب سے ہمارے یہاں 3 تولہ چاندی، 3 تولہ کی قیمت تقریباً 800 روپے یعنی 2400 روپے بنتی ہے۔ ان 24 سے تقریباً 3000 مان لیں، 3000 روپے کم سے کم مہر ہے، اور میرے خیال میں 500 درہم ہے تقریباً، یعنی اس کے علاوہ 131 تولہ چاندی، 131 تولہ چاندی کی قیمت 800 روپے کے حساب سے 1,04,800 روپے بنتا ہے، یعنی 1 لاکھ میرے پاس میں باندھیں گے تو 1,04,800 روپے ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 40 اشرفیاں باندھ دیتے، دے نہ دے نہ دے۔ خدا کی قسم میں ایک بات کہتا ہوں، اگر ہم نے اپنی بیوی کو مجلدہ رہتے ہوئے اگر مہر ادا نہیں کیا، مرنے کے بعد اگر ہماری وراثت میں اگر زمینیں جائیداد دولت نہ رہی، یعنی اس مہر کے مقابل میں مہر کی اگر بن رہی ہے 2 لاکھ 4 لاکھ اور اس کی قیمت اگر نہیں بن پا رہی اس کی وراثت میں، تو پھر قیامت یعنی مرنے کے بعد اس شخص کو نیکیاں دینی پڑے گی، کیونکہ یہ قرض حسنہ ہے، اسے دینا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن نے مہر ادا کیا؟ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی نہیں۔ اب آ جائیے، مہر کی تعداد جتنی ہو جائے بڑھ جائے، بڑھنے تو ٹھیک ہے، لیکن ان نالائقوں کے لیے ضروری بھی ہے جو 30 40 ہزار کا ڈی جے ساؤنڈ اینڈ لائٹ والے ڈی جے لے کے آتے ہیں، ایک طرف ڈی جے ایک طرف ڈھول، 30 60 ہزار کے لے کے آتے ہیں، تو ایسے مردوں کے لیے، ایسے شیطان کے لیے، ایسے نوجوان کے لیے بڑی 40 سے 50,000 اشرفیاں باندھ کر کے ان کو اسی کو ادا کرنے کو آپ، کیونکہ تمہارے اندر وہ اوقات ہے کہ تم 30 ہزار کا ڈی جے لا سکتے ہو، تمہارے اندر یہ اوقات ہے کہ 40 ہزار کا ڈھول ناچ کرنے والے کو لا سکتے ہو، تو پھر بیوی کے سامنے کیوں غریب فقیر بن جاتا؟ مہر ادا کرو ابھی تب ہو جاؤ، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ مہر معجل مطلق 3 ہے، تینوں میں سے کوئی اپنا لے جو ضرور۔ تو آپ مہر معجل مانیں گے نہیں، کیونکہ غریب ہے فقیر ہے، لیکن جیب لے لیں گے۔ اب دیکھیے پیرس ہم کو موٹر سائیکل چاہیے، ہم موٹر سائیکل کا زمانہ اب ختم ہی پہ لگتا، اب کیا چاہیے معلوم؟ بلیٹ چاہیے، 4 چکے چاہیے وغیرہ، 5-10 لاکھ روپے چاہیے۔ نوجوان ہم کہتے ہیں ہم مرد ہیں، جوان ہے، طاقت ہے، کمانے والے فخر ہیں، کہتے ہیں ہمارے محل تیار ہے، ہمارے پاس ہم 10,000 20,000 30,000 40,000 روپے کماتے ہو، کہتے ہیں ہم مرد ہیں۔ اے مرد اور شیطان نوجوان سن لو، تم اگر مرد ہو تو بیوی کو پہلے مہر ادا کرو، پھر بات کرو کہ تم مرد ہو، اور مہر کے ساتھ ساتھ یہی کر لو کہ ہم اپنی بیوی سے کچھ بھی نہیں لیں گے، لیکن ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمیں بلیٹ چاہیے، جب تک بلیٹ نہ آ جائے تب تک ہم لے جائیں گے۔ ایسا واقعہ ہوا آج سے کچھ دن پہلے، ایک شخص کو بلیٹ نہیں دی گئی، گاڑی کا ہیر پھیر ہوا، یعنی کہا کہ یہ دیں گے تو وہ دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ دیا نہیں، دوسری گاڑی دے دی، بلیٹ کے لیے نہیں تو دیکھا دلہا میاں منہ کھلا ہوا پنڈال میں بیٹھا ہوا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کچھ نہیں، کھایا پیا نہیں، غصے سے رہا گیا، بیوی کو رخصتی نہیں دی، 2 دن کے بعد رخصتی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، رخصتی نہیں دی، کیا وجہ یہ ہے کہ ہم کو بلیٹ گاڑی نہیں ملی، ہمارے گھر سے جس کے 12 ٹکے بھی آئے تھے جو گوشت کھانے نہیں بلکہ گوشت کو
لوٹ لے کے آئے تھے. آپ دیکھیں گے بارات میں جتنے باراتی ہوتے ہیں, جتنے مہمان زیادہ تر ہوتے ہیں, گھر میں اگر 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو بارات میں 10 بلکہ آدھا کلو روٹیاں کھا جاتے ہیں, اور کوئی کھائے نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بارات میں آپ دیکھیں گے ادھر ڈھول تاشے کی آواز ہوتی ہے, شور کی آواز ہوتی ہے, ادھر کھانے والے ٹکی باراتی کی آدھا کلو 1 کلو گوشت کھا جاتا ہے. اس شریعت میں اجازت نہیں دی. جتنا آپ گھر میں روزانہ کھاتے اتنا وہاں جا کے کھائیے, جتنا آپ کو دعوت میں کھانی چاہیے. نہیں ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں اس کا الٹا ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, کہنے کا مطلب آپ لوگ تھوڑا سا تھوڑے سے ہونے دیجیے, پھر بند کر دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ گاڑی چاہیے, فلاں چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, اور ہوتا کیا ہے سب چاہیے, لیکن جب رخصتی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پلنگ کمزور ہے, پلیٹیں کمزور ہے, ساس ننن وغیرہ بھائی کہتے پلنگ صحیح نہیں, ٹوٹی پوٹی کمزور والی پلنگ, 40,000 والی پلنگ نہیں چاہیے, 80,000 والی پلنگ نہیں. کیا تمہارے باپ نے دے دیا؟ اے کم رکھو, اے جانا کو ساس سسر والوں, اے نوجوانوں سن لو, تم اگر واقعی مرد ہو, واقعی باپ کا بیٹا ہو, تو سب سے پہلے جہیز کا سامان اپنے بیٹے کے لیے خریدو, پھر دوسری غریب بچی کو لا کر کے کہو کہ ہم مرد ہیں. ہم کیا کرتے فہرست بناتے ہیں پلنگ کا, یہ پلنگ نہیں, گاڑی آئی, ابھی بیوی آئی نہیں, گاڑی پہلے, بیوی گھر میں آئی نہیں, پلنگ پہلے, پیٹ بھر کر کے جہیز گھر میں جاتا ہے. قسم خدا کی کہتا ہو, آپ میں سے اکثروں کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں, اور جب گھر میں گاڑیاں آتی ہیں, میں نے اپنے نوجوان نے بوڑھے بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا, کہتے روتے کیوں, گھر گھر گاڑی آئی ہوئی ہے. کل کی بات بتا رہا ہوں, لڑکے نے گاڑی دوسری مانگی, دوسری آ گئی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس بوڑھے نوجوان بوڑھے آدمی جن کی بیٹی کی کل شادی ہونی ہے, وہ بیچارے رو رہے ہیں. تو حالانکہ خوشی ہونا چاہیے کہ میری بیٹی ہمارے گھر سے جانے والی ہے, لیکن نہیں رو رہے. کیوں کہ گاڑیاں 1,30,000 40,000 کی آ رہی ہے, گھر گھر کو چھوڑ. میرے بھائی دوستوں, کیوں بولاتا نوجوانوں, جب تم 40,000 روپے اس وقت, 30,000 روپے اس وقت, 20,000 روپے اس وقت کما سکتے ہو, تو تم کو ہم فری میں شادی کریں گے, سنت کے طریقے میں شادی کریں گے. کرتے ہیں نہیں. اور پھر اب کہتے مہر مجل باننا ہے تاکہ کم دے مہر, اگر بن بھی گیا 30,000 تو نہیں بنتے, 2-4 لاکھ بن ہی جاتے ہیں. سب جگہ کہتے ہم مرد, سسر سے لینے میں کہتے ہم مرد, ساس سے لینے میں کہتے ہم مرد, بھائی اور رشتہ دار یعنی سفر سالے وغیرہ سے کہتے ہم مرد ہیں, ہمیں چاہیے دے دیتے ہیں. لیکن رات کو بیوی سے کہتے ہیں ہم سب سے غریب ہیں, فقیر ہیں, ہمارا مہر معاف کرا دو نا. کہتے ہیں کہ یہ حجری کرتے ہیں بیوی کے پاس, ہر وقت مرد کی نخرائی کرتے ہیں, لیکن جب آتے ہیں مہر میں کہتے ہیں ہمارا معاف کرا دو, کیونکہ شریعت میں یہ معاف نہیں کرنا, دینا پڑے, جھک جاتے ہیں. میرے بھائیو دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر, بات کر, بیٹھ کر زندگی گزار کے چلے جائیں, تو یقین ہمارے لیے کامیابی ہو. تم اعلیٰ کو تم میری, تم اس سربندر جب تک کہ تم سچے پکے اسلام پر مرنے اور بیٹھنے والے مومن نہ بن جاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام پر چل کر اپنی زندگی کو اپنانا ہے. شادی سے لے کر بیاہ تک, نکاح تک, رخصتی تک, تمام چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو اسلام پر ناپ کر طور کر زندگی گزار کے جانا ہے, تبھی ہماری کامیابی ہوگی. ورنہ مرنے کے بعد ہماری ٹھکیاں شروع ہو جائے گی, اور ٹھکیاں تو ہوگی ہی ہوگی. ہم گھر والے ہم سوچیں گے کہ یار میری معاف کرنے والے, میرے لیے دعا کرنے والے, میرے نالائق بچے اولاد موجود ہے, کوئی اولاد یاد کرنے والی نہیں ہوگی. آپ نے تجربہ کیا ہوگا, ہم اپنے مرنے والوں کو 3 دن میں, 40 دن میں, 9 دن میں یاد کرنے میں زیادہ سے زیادہ شب برات یا برسی وغیرہ منا لیتے, اسی میں یاد کر کے چھٹی ہماری ہو جاتی ہے. کون یاد کرتا ہے؟ لاک ڈاؤن دیکھا نا, 2019 میں لاک ڈاؤن آیا, آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والا ایک شخص, میرے پاس وہ چیز ابھی بھی موجود ہے, اس ایک شخص نے اتنا محل, اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اپنے اولاد کو دے رکھا, لیکن اس شخص کی موت ہوئی لاک ڈاؤن سے. لاک ڈاؤن سے لاش آنگن میں پڑی ہوئی, اوپر سے بارش ہو رہی, کوئی چھوڑنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ لاک ڈاؤن یعنی لاک ڈاؤن کرونا
وائرس سے مرا ہے، اس لیے چھوڑیں گے تو کورونا وائرس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ بیوی اس لیے اس لال کو نہیں چھو رہی ہے، اپنے شوہر کو نہیں چھو رہی ہے کہ ہم اگر چھوئیں تو ہمیں کورونا وائرس کی بیماری لگ جائے گی۔ بہن بیٹیاں گھر کے رشتہ دار افراد اڑوسی پڑوسی دوست اس لیے نہیں چھو رہے کہ کورونا وائرس کی بیماری لگ جائے گی۔ کون نہلایا؟ حاکم سرکار کی طرف سے کچھ افراد آئے، عظماء آئے اور انہوں نے نہلایا کیا؟ نل سے ایسی پانی بہا دیا اور جو جی سی پی وغیرہ ہے ان کے ذریعے سے لاش کو پھکیل کے گرا دیا گیا اور کہا کہ اب یہی کورونا وائرس کی بیماری ختم ہوا کہ نہیں؟ جب اس دنیا میں ایک کورونا وائرس کی بیماری نے کی عبرت دے دی، ایک سبق دے دیا کہ تم چاہے اپنے اولاد کے لیے مال دولت سے ودیع سے جا کر لو، چاہے اپنے اولاد کے لیے دوسرے کی زمین حرکت اکٹھا کر لو، اپنے اولاد کے نام پر ساری چیزیں کر لو۔ اسی دنیا میں تمہاری اولاد اس کورونا وائرس کی وجہ سے نہ جنازے کی نماز پڑھی، نہیں تمہیں نہیں لایا نہ دفنایا، تو پھر مرنے کے بعد وہ اولاد ہماری ساتھ کیسے دیں گے، نیکیاں کیسے دیں گے؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ہمیں اس دنیا میں ہر اعتبار سے ہر طریقے سے نیک اعمال کر لینا ہے تاکہ ہماری کامیابی آخرت میں مل جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔